السلام علیکم ویئرز آج کی جو ویڈیو ہے وہ مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ بنانی پڑی ہے، اور یہ اس واقعے پہ ہے کہ جو کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جو کہ نیوز میں ہے، اور اس میں یہ ہے کہ بھئی جو ہماری ایک نیوز اینکر پرسن ہے پاکستان کی جاسمین منظور، ان کو جو ہے ان کے ہسبینڈ نے وائلنس کا نشانہ بنایا اور ان کے ساتھ جو ہے بہت برا تشدد کیا، اور یہ ساری تصویریں آپ لوگ پہلے ہی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، آپ سوچیں کہ یہ دیکھ کے اتنا زیادہ، میرا خیال ہے میں تو بہت زیادہ شوق ہوئی ہوں، ظاہر ہے ویسے تو ہر انسان ہی شوق ہو جائے گا اور اس کا دل بھی ٹوٹ جائے گا کہ یہ کیا، لیکن وہ پرسنلی اگر میں اپنے جذبات کی بات کروں تو وہ یہ ہے کہ بھئی جو جیسمین منظور ہیں وہ ایک ایسی اینکر پرسن ہے کہ جو کہ بہت ہی ایک زبردست سی پرسنالٹی ہے ان کی، اور بہت آپ کو اسٹرانگ اور بولڈ لگتی ہیں۔ اچھا، پروگرام جیسے یہ کنڈکٹ کرتی تھیں اس سے یہ لگتا تھا کہ یہ جو بندہ ان کے اپوزٹ بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے کسی پوائنٹ پہ جو ہے نا اس کو جا کے تو مکہ مار دینا ہے، یا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں تو کسن مار دینا ہے۔ تو اتنی یہ زبردست پرسنالٹی، اور ان کے ساتھ بھی اگر یہ ہو گیا تو پتہ نہیں پھر باقی عورتوں کی کیا حالت ہے اس معاشرے میں۔ چلیں، یہ تو آپ لوگ بار بار اب یہ نیوز میں یہ چلتا رہے گا، لیکن ایک بات جو میں خواتین جو خاص طور پہ مجھے فالو کرتی ہیں، اور اس پہ پہلے بھی میں کہیں نہ کہیں کوئی ویڈیوز تھوڑی سی بنا چکی ہوں کہ ڈومیسٹک وائلنس ہے یا اس طرح سے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے۔ اچھا، اب اس ویڈیو میں صرف میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو آدمی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا جو ایک پہلو ہے کہ وہ کیوں جو ہے نا وائلنس کی طرف چلے جاتے ہیں، یا ان کے دماغوں میں کیا چل رہا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا اس عمل کی طرف جو ہے نا ان کو لگتا ہے کہ بھئی یہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے پہلے دیکھیں، اس میں زیادہ تر جو ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ آدمی ہی کرتے ہیں، کبھی کبھی کچھ کیسز میں لیکن عورتیں بھی وائلنٹ ہوتی ہیں۔ یہ آپ چھوڑ دیں کہ صرف ہمیشہ آدمی وائلنٹ ہوتے ہیں، خواتین بھی وائلنس میں بعض اوقات جو ہے نا وہ نمبر 1 ہو جاتی ہیں، اور وہ آدمیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہیں۔ تو بات صرف یہ ہے کہ کوئی جو ہے انسان وائلنٹ کیوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلی ایک چیز جو آپ نے ایک بندے میں دیکھنی ہوتی ہے، وہ بھی شادی سے پہلے دیکھیں، شادی کے بعد کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شادی سے پہلے یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی اس بندے میں ایموشنل انٹیلیجنس کتنی ہے، یعنی کہ اس بندے میں برداشت کتنی ہے۔ اگر کوئی بھی بات ہم اس کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں تو اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، کیا یہ ہنس کے ٹال دیتا ہے، یا یہ جو ہے اس پہ فوراً فلیئر اپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ آپ کو شادی سے پہلے چیک کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک بندہ جی بہت، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جو بہت اتھرا ہے، یا یہ جو ہے یہ فلاں ہے، تو پھر اس سے شادی کرتے ہوئے آپ سوچ لیں کہ اس بندے کے ساتھ آپ نے کیسے رہنا ہے، پہلے تو کریں ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر جو ہے بات ڈومیسٹک وائلنس کی طرف گئی تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پھر آپ نے اس چیز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ یعنی کہ ایک بندے کا اگر ٹیمپر پہلے ہی اتنا لوز ہوتا رہتا ہے، تو جب وہ شادی کے بندھن میں بندھے گا تو پھر تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی، اس میں جو ہے کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں اور کبھی بہت بگڑ جاتے ہیں، اور کبھی جو ہے آپ کو عجیب عجیب چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی جو ہے فائنینشیل سچویشن چینج ہو جاتی ہے، کبھی بہتر ہو جاتی ہے، کبھی بالکل نیچے چلی جاتی ہے، یہ آپ کی لائف میں چلتا رہتا ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ایسا جو بندہ ہے وہ پھر بعد میں کیسا بیہیو کرے گا، اور اس کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے گھرانے کے بچے جہاں پہ ان کے فادر ابیوسو تھے، فادر جو ہے وہ ماں کو مارتا تھا، اور اس طرح سے وہ شروع سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، تو ایسے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی جو یہ پیٹرن ہوتا ہے باپ سے وہ سیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خاص طور پہ بوائز سیکھتے ہیں، اپنے باپ کو صرف کاپی کرتے ہیں، اور اس سے جو ہے نا لرن کرتے ہیں کہ اچھا جی یہ کیسے سچویشن کو ڈیل کرتا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا بھی یہ مار پیٹ کے تو اپنی بات منواتا ہے اور اس طرح سے، اور ماں جو ہے وہ چپ کر جاتی ہے اس طرح مارنے سے، تو پھر وہ یہی والی چیز لرن کر کے وہ اپنے پارٹنر پہ اسی طرح جو ہے دہراتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ایسے گھرانوں میں بھی شادیاں نہیں کرنی چاہیے اگر دیکھا جائے تو، لیکن اب یہ اتنی اندر کی بات ہوتی ہے کہ اکثر لوگ، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا وہ باہر جا کے تھوڑی بتاتا ہے کہ میں مار کھا کے آئی ہوں، باہر تو لوگ اچھی اچھی باتیں ہی کرتے ہیں نا۔ اچھا، اس میں جو ہے نا میں آپ کو ایک چیز ایکسپلین کر دوں کہ اس میں آپ یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ کوئی بندہ ہے جس کی PhD ڈگریز ہیں، اور اچھا جی یا وہ کوئی بہت بڑا جو ہے CEO ہے، اور یا وہ بہت پڑھا لکھا ہے تو وہ مار کٹائی کی طرف نہیں جائے گا، نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ اس جو کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں کہ اس پلیکھے میں مت رہیں کہ اچھا جی یہ بہت پڑھا لکھا ہے، اچھا جی یہ فورن کوالیفائڈ ہے تو اس نے تو یہ کام نہیں کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو مرد ہیں، پاکستانی مرد خاص طور پہ، وہ میں نے تو میری فرینڈس کے بھی بہت سٹوریز ہیں، اور اس طرح سے اپنی پرسنل لائف میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ مطلب کوئی ان کو جو کوالیفیکیشنز ہیں نا وہ کوئی اثر نہیں ڈالتی، یہ مطلب آپ کی مینٹالٹی وہی رہتی ہے اکثر اوقات، آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن یہ ہے ایسے ہی۔ اچھا،
ایک تو یہ چیز ہے کہ بھئی دیکھیں، ایک جو اس دنیا میں ہم سب کا مسئلہ ہے وہ ہے یہاں پہ سروائیو کرنا. سروائیول جو ہے نا وہ ہمارا سب سے زیادہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اب کوئی انسان مار کٹائی پہ کیوں اتر آتا ہے؟ وہ اس لیے کہ بھئی اس کے جب سروائیول کو خطرہ ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے. اچھا، اب سروائیول کا خطرہ کیا ہے؟ جیسے اب آپ ایک پارٹنر لائف میں رہتے ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ بھئی آپ کا پارٹنر آپ کو چیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہو سکتی ہے. یا آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ہے آپ کا پارٹنر آپ کو جو ہے نا ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اب آپ کی کوئی شخصیت جو ہے نا وہ نہیں رہی. تو بھی جو ہے نا لوگ وہ مار کٹائی کی طرف چلے جاتے ہیں اپنے آپ کو ڈومیننٹ رکھنے کے لیے کہ میں ادھر جو ہے نا ادھر میں مرد ہوں، میرا حکم چلتا ہے. اور اس میں بعض اوقات یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو مدرز ہوتی ہیں نا وہ بھی آدمیوں کو، وہ بیٹوں کو پرووک کرتی ہیں کہ یہ تو تمہاری سنتی نہیں ہے، جیسے ایسی باتیں کہنا ہی، اور یہ تو تمہارے سر پہ چڑھی ہوئی ہے، یہ تو تمہارے سر پہ ناچ رہی ہے. ایسے کر کے نا وہ ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک غصے کو جو ہے وہ بڑھاتی ہیں مدرس، اور پھر اس سے بھی جو ہے نا لوگ جو ہے نا وہ ڈومیسٹک وائلنس کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں جو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی خواتین جو ہے وہ جیسے ایک دیکھیں بھئی، ایک جیسے آپ پہلے ایک پیاری سی لڑکی سے شادی کرتے ہو. ٹھیک ہے، اب آدمی جو ہوتے ہیں وہ حسن پرست ہی ہے، اور آج کل کے زمانے میں تو میرا خیال ہے کچھ زیادہ ہی حسن پرست ہو چکے ہیں. اچھا، اب وہ عورت تو وقت کے ساتھ ساتھ اب وہ بات تو نہیں رہتی، بات تو آدمیوں میں بھی وہ نہیں رہتی، لیکن آدمیوں کا ایک یہ چکر ہے کہ بھئی وہ جو ہے نا ہمیشہ وہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ اسی طرح ہی نظر آئے. اب وہ پاسبل نہیں ہوتا. اچھا، اب یہ ہے کہ وہ ڈھلتی ہوئی عمر کے ساتھ بھی جو ہے نا ان کو فرسٹریشن ہونے لگتی ہے، اور عورت کو جب وہ بوڑھا ہوتا دیکھتے ہیں تو دراصل ان کو اپنا آپ جو ہے نا وہ بوڑھا بوڑھا سا محسوس ہونے لگتا ہے. تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ان کا دل چاہتا ہے کہ بھئی نا وہ اب کوئی اور پارٹنر لیں. اور جب ان کو زندگی میں کوئی اور لڑکی یا کوئی اور عورت آتی ہے تو جو پہلے والی بیوی ہوتی ہے نا اس کے ساتھ تو ضرور مار کٹائی شروع ہوگی پھر. یعنی وہ جان چھڑانے کے لیے کہ بھئی نا یہ عورت میری جان چھوڑ دے اور یہ بس دفع ہو جائے کہیں اور بس شکل بھی نہ نظر آئے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ وجہ بھی ہوتی ہے. اچھا، اس میں ایک اور وجہ جو موسٹ کامن وجہ ہے نا وہ فائنینشیل سچویشنز. جب بھی آپ کی فائنینشیل سچویشن جو ہے نا ڈراپ ہوگی، آپ کی اپنی جیسے آپ خاتون ہیں، آپ کی جاب چلی گئی، آپ کے پاس کام نہیں ہے، بندہ ہے وہ گھر چلاتا تھا یا اس کی جاب چلی گئی، اس کے پاس کام نہیں ہے، بس پھر اس گھر میں جو اب جو نیکسٹ جو سنیریو ہونے والا ہے نا وہ مار کٹائی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ گھر میں بلز آئیں گے، فرسٹریشن بڑھے گی، اور اس کے بعد جو ہے بس وہ لڑنا اور اس کے بعد مار کٹائی. وہ آپ سوچ لیں کہ اب آپ نے اس چیز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا ایک تو ظاہر ہے ہم نے کہا کہ جی وہ اپنی مردانگی کو جب اس کو خطرہ ہو رہا ہے تو اس کے سروائیول کو خطرہ ہو رہا ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا لوگ جو ہے نا کٹ مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ بیوی انہیں جو ہے نا وہ ایک خطرہ نظر آنے لگتی ہے. اچھا، پھر دوسری شادی کے لیے جانا ہو، پہلی بیوی خطرہ نظر آنے لگتی ہے، اس کو جو ہے مار کٹ کے تو جو ہے نا وہ لوگ جاتے ہیں دوسری شادی کرنے کہ ہمارے پیچھے نہ آنا. ٹھیک ہے، اچھا اس میں نا انفارچونیٹلی بہت سے جو آپ سوچیں کہ میں نے تو میں کہتی ہوں کہ بھئی شاید میں نہ دیکھوں یہ چیزیں، لیکن پھر بھی یہ چیزیں کہیں نہ کہیں سے کوئی سٹوریز کبھی لوگ آ کے مجھے سنا دیتے ہیں اور کبھی نیوز میں آپ دیکھ لیتے ہو. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ اب ہم اکثر مطلب جیسے ایک عام انسان ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جو غریب لوگ ہیں شاید ان کو ہی فائنینشیل سچویشنز ہوتی ہیں اور غریب عورتیں ہی ماریں کھاتی ہیں. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. ابھی یہ دیکھ لیں کہ یہ کتنی جو ہے نا یہ پوش خاتون ہے اور یہ اس لیول کی خاتون ہے، اور ان کو بھی جو ہے نا یہ بھی اس چیز کا تشدد کا شکار ہوئی ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ امیر لوگوں کی بھی جو فائنینشیل سچویشنز ہیں نا، جب بھی اب جیسے آپ نے ایک بہت زیادہ جو ہے اسپینڈنگ کی ہوئی ہے، جیسے اب یہاں پہ تو دیکھیں کہ بھئی آپ جیسے گھر لے لیتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ بہت بڑے بڑے گھر لے لیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھئی گاڑیاں کچھ ایسے اکٹھی کر لیتے ہیں شوکیہ، اور پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ مینٹین کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اب ان کو یا تو پھر اب مینٹین کرنے کے لیے ایک سٹیٹس آپ کا جو ہے وہ آپ کو ایک رننگ انکم چاہیے ہوتی ہے. تو وہ تو آ رہی ہے تو چلیں اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے سب چل رہا ہے. لیکن جب وہ نہیں آتی یا اس میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا فوراً وہ زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بھئی اچھا جی یہ بندہ جو ہے ایک مطلب یہ بہت مطلب ایک سکھی سا انسان ہے تو اب یہ نہیں کرے گا. یہ کسی بھی عمر میں اور کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ وائلنس کی طرف جا سکتا ہے. یہ اتنے کاغذی رشتے ہیں جو خاتون اور آدمی کا جو ایک رشتہ ہے یا جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، یہ بالکل آپ سوچیں کہ کچے دھاگوں کی طرح یہ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور کسی بھی وقت کوئی بھی ٹھیس اس کو لگ سکتی ہے اور یہ جو ہے خراب ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ بچیوں کو یہ بتانے کی جو ہے نا ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی ایسی سچویشن ہو تو انہیں کیا کرنا چاہیے اور انہیں کیا کرنا پڑے گا.
ایک چیز ہے کہ بھئی دیکھیں ایک چیز ہے جو بار بار ہو رہی ہے، اگر وہ بار بار ہو رہی ہے تو وہ مطلب کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ان کو مار بھی سکتا ہے، ان کو جو ہے گلا بھی دبا سکتا ہے، وہ بالکل زندگی سے جا سکتی ہیں. تو یہ آپ ضرور سوچیں کہ ایسی صورت میں اس عورت کو اس ریلیشن شپ میں رکنے کی کیا ضرورت ہے. جیسے جیسمن منظور ہیں، یہ کہہ رہی ہیں انہوں نے مجھے احرام میں مارا. نہیں تو احرام میں مارا تو آپ لات مار کے تو آپ نے اس کو اپنی زندگی سے کیوں نہیں نکالا؟ اگر اس نے احرام میں مارا تھا تو پھر مطلب یہ تو ایک عجیب بات ہے. اچھا اس میں ایک اور بھی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ جو خواتین ہوتی ہیں وہ جیسے سوچیں کہ وہ ڈپریسڈ ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کا جو فرنٹ پارٹ آف دا برین ہوتا ہے نا وہ فیصلہ لینے کی قوت اس میں نہیں رہتی. اچھا اب ڈپریسڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات جو ہے نا وہ اس طرح سے تشدد کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اگلی پارٹی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے نہ مجھے چھوڑنا ہے اور نہ اس میں اتنی ہمت ہے کہ یہ اس ریلیشن شپ سے باہر نکل سکے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے نا یا مطلب نکل بھی گئی تو پھر یہ دوسرا پرسن جو ہے نا یہ نہیں ڈھونڈ پائے گی. تو اس لیے جو ہے نا وہ جب ایک آدمی کو یہ ریلائزیشن ہو جاتی ہے کہ اس کا اب میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ بھی جو ہے نا ایسی صورت میں بھی بیمار اور ڈپریس لوگوں کو بھی جو ہے نا لوگ مارتے پیٹتے ہیں، وائلنس کرتے ہیں، اور انہیں جو ہے نا ان پہ اپنی ڈومیننس جو ہوتی ہے نا وہ ظاہر کرتے ہیں. دیکھیں فرنٹ پارٹ آف دا جو برین ہے نا، یہ جیسے اب ڈپریشن جس کو ہوتی ہے وہ یہ کام نہیں کرتا آپ کا صحیح طرح. ٹھیک ہے، اور اس میں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ میں ڈیسیژن لینے کی جو پاور ہوتی ہے وہ آپ میں نہیں رہتی، یعنی کہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتی. اب دیکھیں نا اب ایک ریلیشن شپ سے نکلنے کے لیے بھی جو چیز آپ کو چاہیے وہ ڈیسیژن ہے، اور وہ تبھی آپ لے پائیں گی جب آپ کا دماغ جو ہے وہ صحیح طرح سے کام کر رہا ہے، دماغ جو ہے وہ آپ کو سب چیزیں صحیح طرح سے دکھا رہا ہے. اگر آپ کا دماغ خود ہی جو ہے نا وہ اتنا سٹریسڈ ہے، اتنا وہ جو ہے وہ ڈپریشن میں ہے، تو آپ کبھی بھی ایک فیصلہ نہیں لے پائیں گی. تو یہ جو چیزیں ہیں نا جناب، یہ ذرا ان کو ذہن میں رکھا کریں. چھوٹی سی یہ بات ہے لیکن پلیز جو ہے ان پہ غور کیا کریں، بچیوں کو سمجھائیں، خاص طور پہ جن کی شادیاں ہونے والی ہوتی ہیں. اچھا جی، یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی اور اس پہ ضرور غور کیجئے اور اس کو آپس میں ڈسکس بھی کریں. اینڈ تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.